محفل نبی کے ذکر کی محفل بن جائے، نبی کے میلاد کی محفل بن جائے، نبی کے سیرت کی محفل بن جائے تو وہ محفل تمام محفلوں سے اتنی بلند ہو جاتی ہے جیسے تمام انسانوں میں صحابہ بلند ہے۔ مقام ابراہیم سامنے اور سجدہ کرو، سجدہ اللہ کا کرو لیکن مقام ابراہیم کے سامنے کرو، نماز اللہ کی پڑھو لیکن مقام ابراہیم کے سامنے پڑھو۔ چاہتا ہے کہ سجدہ شیطان نے بھی کیا تھا، سجدہ شیطان نے بھی کیا تھا لیکن اس کا سجدہ اس کے منہ پہ مار دیا گیا ہے۔ تم اگر سجدہ کرنا تو کسی اللہ والے کے نقش قدم کو دیکھ کر ان کے طریقے پہ سجدہ کرنا، ان کی راہ کو اپنا کے سجدہ کرنا، تو اس کی راہ کو اگر اپنا کے سجدہ کرو گے تو تمہارا حج مقبول ہوگا۔ یہ رمل کیا ہے؟ اکڑ کے چلنا، کہتے ہیں اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو۔ اب اکڑ کے چلو گے تو ثواب ہے، کہیں بھی اکڑ کے چلو گے تو عتاب ہے، اور اگر خانہ کعبہ کے پاس اکڑ کے چلو گے، رمل کرو گے تو ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے پاس رمل مصطفیٰ جان رحمت نے کیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولان العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بصد ادب و احترام درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج جو عنوان انتخاب کیا گیا ہے وہ ماہ ربیع النور سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ 12 ربیع الاول سے تعلق رکھنے والا ہے۔ وہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ ہے محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت۔ محفل میلاد پاک کی عظمت اور اہمیت کے چند نقوش اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے۔ محفل ہر کوئی سجاتا ہے، نیکوں کی محفل بھی ہوتی ہے تو شریروں کی بھی محفل ہوتی ہے، عزیزوں کی محفل بھی ہوتی ہے، دشمنوں کی بھی محفل ہوتی ہے، اپنے اغراض و مقاصد کے لیے بھی محفل منعقد کی جاتی ہے، تو سیاسی اقدار کے لیے بھی محفل منعقد کی جاتی ہے، کہیں کسی
محبوب کو مسرت پہنچانے کے لیے، خوشی پہنچانے کے لیے بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، تو آج کا یہ دور وہ ہے کہ سامنے والے کو ڈرانے کے لیے بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، کہیں اپنوں سے درد بانٹنے کے لیے بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، تو کہیں لوگوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے بھی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، غرضی کے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے، دنیاوی اقتدار کے لیے، دنیاوی پوزیشن کے لیے، دنیاوی روب کے لیے لوگ محفلیں سجاتے ہیں، لیکن ہم نے جو عنوان انتخاب کیا ہے یہ محفل تو ہے، لیکن یہ بدمعاشوں کی محفل کی بات نہیں ہے، یہ دنیاوی محفل کی بات نہیں ہے، یہ شرابی کبابی کی محفل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ محفل ہے جسے غوث اعظم نے سجایا ہے، جسے غریب نواز نے سجایا ہے، جسے صابر پاک نے سجایا ہے، محبوب الہی نے سجایا ہے، ولیوں نے سجایا ہے، علماء کرام نے سجایا ہے، یہ وہ میلاد کی محفل کی بات کر رہے ہیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام محفل کی بات کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے۔ جب ہم دنیاوی کسی محفل میں جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ محفل بھی ہمارے نفع سے خالی نہیں ہوتی، چاہے وہ ہماری دنیاوی نفع کیوں نہ ہو، وہاں اپنا ہمارا نفسانی نفع کیوں نہ ہو، وہاں ہمارا ذاتی نفع کیوں نہ ہو، وہاں ہمارا بظاہری نفع کیوں نہ ہو، ہم دنیاوی محفل بھی کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نفع کہیں نہ کہیں ہم کو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، اور یہ ہم جس محفل کی بات کر رہے ہیں یہ محفل تو بہت اعلیٰ محفل ہے، یہاں ایک نہیں بلکہ کروڑوں کو ایک ساتھ نوازا جاتا ہے، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، جس کا ہم نے عنوان بنایا ہے، ان قریب میلاد 12 ربیع الاول آئے گا اور میلاد شریف کی دھومیں مچ جائے گی، ماہ ربیع النور لگا، محفل میلاد بہت ساری جگہوں پہ تو پہلی ہی تاریخ سے میلاد شروع کر دی جاتی ہے، شروع ہو چکی ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے، یعنی جہاں نیک لوگوں کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے آ کر آتے ہیں، جہاں ذکر کی محفل ہوگی، ذاکرین کا ذکر ہوگا، وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، جہاں علماء کرام کا ذکر ہوگا، حفاظ کا ذکر ہوگا، قراء کا ذکر ہوگا، مفتیان کرام کا ذکر ہوگا، اولیاء کرام کا ذکر ہوگا، جہاں جس محفل میں بزرگان دین کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ائمہ دین کا، ائمہ مجتہدین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں تابعین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں تبع تابعین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، تو ان کی محفلوں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں نبیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں جو ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو جو امام الانبیاء ہے، جو رسولوں کے رسول ہے، جو حبیب پروردگار ہے، جو محبوب
یزداق ہے، جب ان کا ذکر کیا جاتا ہوگا، جب کسی عام نیک بندے کے لیے اگر اس کا ذکر کیا جائے، حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو خود میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صاحب معطر پسینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس محفل میں ہوتا ہوگا، اس محفل کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا، اس محفل کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، اس محفل کی بزرگی اور برتری اور تقدس اور پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کے رسول کی ذکر کی محفل ہم سجاتے ہیں تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یعنی محفل میلاد النبی جب کی جاتی ہے، جب میلاد شریف کی محفل میلاد سجائی جاتی ہے، تو محفل میلاد کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور کیسی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہم اس کا۔ تو یہ جو محفل میلاد کی عظمت ہے یہ بہت بلند والی عظمت ہے، بہت بزرگی رکھتی ہے، برتری رکھتی ہے۔ اب کچھ لوگ نہ جانے بڑے بزرگوں کی توہین کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام بزرگوں کا، بڑوں کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور ادب و احترام کرنے والوں کے زمرے میں شمار عطا فرمائے۔ یہاں ایک قاعدہ ذہن نشین کر لیا جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ غلطی سے بھی آپ کی کسی بزرگ کی بارگاہ میں توہین نہ ہو، تو ایک قاعدے کو اپنے ذہن میں جگہ دے دیں، اپنے دل پہ نقش کر لیں کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ والا ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، جو اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، اللہ والا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت صرف اس بندے کو مقبول نہیں کرتا، اس بندے سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو جو ہے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے، برکت والا بنا دیتا ہے۔ اس بندے سے، جو بندے سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، اس کو بلند مرتبہ جو ہے عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اس کی نسبت جو ہے اس اللہ والے سے سچی ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن تھا، اس پیراہن کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے جب لگایا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ والوں کی چیزیں بھی جو ہے بہت مقبول ہوتی ہے، جیسے اللہ والوں کا احترام ہے ایسے ان سے منسلک چیزوں کا احترام ہے۔ کہتے ہیں اللہ رب العزت نے تابوت سکینہ نازل کیا، اس میں کیا تھا؟ اس میں اللہ والے نہیں بلکہ اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں تھی، یعنی جیسے اللہ والوں کی عظمت ہوتی ہے ویسی جو ان سے نسبت رکھنے والی چیز ہے ان کی عظمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا چمکنے لگتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، کہتے جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا، سانپوں کو نکل لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل پر آ کر کے راستہ مانگے، دریائے نیل نے راستہ دے دیا۔ جہاں اللہ والوں کی شان ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا، قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم میں جو ہے یہ گفتگو
मज़कूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? आप फरमाते ऐसा है। तो यहाँ एक नुक्ता जहाँ ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलामी का बहाना ढूंढ रहे थे, वहाँ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये भी इशारा दे रहा था कि अल्लाह वालों के साथ जो चीजें मुंसलिक होती है उन चीजों की बड़ी अजमत होती है। वरना अल्लाह नहीं जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है। अल्लाह तो जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में क्या है, लेकिन अल्लाह ये बताना चाहता कि जो मूसा के हाथ में आ गया, जो अल्लाह वाले के हाथ में आ गया, जो अल्लाह के नबी के हाथ में आ गया, अल्लाह के वली के हाथ में आ गया, जो किसी बुजुर्ग के हाथ में आ गया, किसी बुजुर्ग के दामन से मुंसलिक हो गया, उसका बड़ा मर्तबा होता है। तो पता क्या चल रहा है, जो अल्लाह वाला हो जाता है तो वो अल्लाह वाला तो मकबूल बारगाह इलाही होता ही है, बल्कि उनसे ताल्लुक रखने वाली, उनसे निस्बत रखने वाली चीज भी जो है बहुत बुलंद व बाला हो जाती है। और ये महफिल मिलादुन नबी भी क्या है, ये नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली चीज है। देखिए खाने काबा में हाजी जाते हैं और खाना काबा में पहुंचने के बाद खाना काबा का तवाफ करते हैं, और तवाफ करने के बाद जाके मकाम इब्राहिम के सामने नमाज अदा करते हैं। कुरान ने हुक्म दिया है कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, यानी वहां नमाज पढ़ो, नमाज अल्लाह की पढ़ो, सजदा अल्लाह को करो। लेकिन कहा कि तुम मकाम इब्राहिम सामने और सजदा करो, सजदा अल्लाह का करो लेकिन मकाम इब्राहिम के सामने करो। नमाज अल्लाह की पढ़ो लेकिन मकाम इब्राहिम के सामने पढ़ो। ये हज के जो हज के अरकान होते हैं, हज के जो है अरकानों में से भी ये भी एक रुकन है। फराइज हज नहीं, हज के जो है सुन्नतों के अंदर ये भी शामिल है, हज के तरीके में ये भी शामिल है। तो ये मकाम इब्राहिम है क्या? तो कहते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त वो जो मकाम इब्राहिम है जिसको कह रहे हैं वो पत्थर है, उस पर आप खड़े होते थे और वो पत्थर जो है लिफ्ट करता था और आप जो है खाने काबा को तैयार किए, और उस पत्थर के अंदर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो पैरों के निशान जो है जज्ब हो गए, उस यानी पत्थर नरम हुआ और पैरों के निशान उसमें आ गए। तो वो उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहा जा रहा है। वो गोल्डन टाइप में दिखता है आपको, एक रखा वो मकाम इब्राहिम, उससे उनके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान हैं। क्या है? हाँ, और यहां एक नुक्ता ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कदमों के निशान के सामने सजदा करने कह रहा है। सजदा अल्लाह का होगा, उनके उस कदम को सजदा नहीं है। लेकिन यहां समझाना यह चाहता है कि सजदा शैतान ने भी किया था, सजदा शैतान ने भी किया था, लेकिन उसका सजदा उसके मुंह पे मार दिया गया है। तुम अगर सजदा करना तो किसी अल्लाह वाले के नक्शे कदम को देखकर उनके तरीके पे सजदा करना, उनकी राह को अपना के सजदा करना। तो उसकी राह को अगर अपना के सजदा करोगे तो तुम्हारा हज मकबूल होगा, तुम्हारी वो सजदा तुम्हारा मकबूल होगा और तुम इनायत खुदाबंदी के हकदार बन जाओगे। लेकिन कहना यह चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मकाम इब्राहिम को यह फौकियत दी कि हर नमाजी के आगे जो भी उम्रा करने गया, हज करने गया, वो जो है उसके सामने पड़े। तो उस मकाम इब्राहिम को यह अजमत, ये निस्बत किससे है? तो कुरान कह रहा है कि वो मकाम इब्राहिम है। किसका है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम को उस पत्थर से निस्बत हो गई, तो वो पत्थर का तस्करा कुरान कर रहा है, उस पत्थर का तस्करा। तो अगर इब्राहिम के कदम से अगर पत्थर लग जाए तो उसका तस्करा कुरान करे, तो जिस महफिल की निस्बत, जिस महफिल का ताल्लुक नबी के जिक्र से होगा, उस महफिल का आलम क्या होगा? उस महफिल का आलम बहुत बुलंदोबाला होगा, उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उसको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब यही हज को देख लो
یہ حج میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ زمین پہ اترا کے مت چلو، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ آپ کہیں بھی اکڑ کے چلو گے، اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ آپ اکڑ کے کہیں بھی چلو گے تو اللہ کی ناراضگی مول لو گے، آپ گنہگار ہو جائیں گے، اس کی ناراضگی مول لیں گے۔ لیکن وہیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی اکڑ کے چلو، آپ کو جائز نہیں اکڑ کے چلنا، یہاں تک کہ شہر مکہ میں بھی چلو، اکڑ کے چلنا جائز نہیں ہے، مسجد حرام میں بھی اکڑ کے چلنا جائز نہیں۔ لیکن وہی خانہ کعبہ کے نزدیک جب طواف کیا جاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ رمل کرو۔ کیا کرو؟ یہ رمل کیا ہے؟ اکڑ کے چلنا، کہتے ہیں اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلو۔ اب اکڑ کے چلو گے تو ثواب ہے، کہیں بھی اکڑ کے چلو گے تو عتاب ہے، اور اگر خانہ کعبہ کے پاس اکڑ کے چلو گے، رمل کرو گے تو ثواب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خانہ کعبہ کے پاس رمل مصطفیٰ جانی رحمت نے کیا ہے، تو اس کا تعلق، اس اکڑ کے چلنے کا تعلق نبی سے ہے۔ آپ اگر ان کے طریقے پہ چلو گے تو آپ کو انعام و اکرام ملے گا۔ بتا چلا وہ اکڑ کے چلنا نبی کے طریقے پہ ہوا، نبی سے تعلق ہوا تو انعام ہے، ورنہ عتاب تھا۔ تو جن چیزوں کا تعلق نبی سے ہو جائے، جن چیزوں کا تعلق، یعنی جن چیزوں کا تعلق اللہ والے سے، وہ چیزیں بھی جو ہے بلند و بالا ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں آنے سے پہلے مدینے کو یثرب کہتے تھے، یعنی بیماریوں کی جگہ، بلاؤں کی جگہ۔ پھر جب میرے نبی مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچ گئے تب پھر وہ مدینہ بن گیا، مدینۃ النبوی بن گیا وہ، اور جو بلاؤں میں، بیماریوں میں گھری ہوئی جگہ تھی، وہ جگہ آج وہاں کی خاک لوگ لاتے اور شفا پا جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور اپنی صرف دنیا کی شفا نہیں بلکہ آخرت کے بھی تمام بڑے بڑے گناہوں کا شفا لے کے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں مسجد نبوی میں جا کے سجدہ ادا کرتے ہیں، پوری روئے زمین میں جو آپ سجدہ کرتے ہیں اس کا وہ انعام نہیں ہے جو مسجد نبوی میں سجدے کا انعام ہے، اور پھر اس سے بلند جو ہے خانہ کعبہ کے سجدوں کا انعام ہے۔ وہ جگہ جو بیماریوں کا گھر تھی، آج وہاں سجدہ کرنا، روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد آپ کہیں بھی سجدہ کرو، وہاں اتنا بڑا انعام نہیں ہے نبی کے جو ہے، جو اس مدینے میں مسجد نبوی میں سجدہ ادا کرنے کا جو کہ انعام ہے۔ لیکن مسجد نبوی بھی اس مدینہ میں بنی تو بنی کیسے؟ وہ نبی کے نسبت سے بنی، نبی کی نسبت سے بنی ہے۔ تو جو چیز اللہ والوں سے نسبت کر جائے، جو چیز، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ تو اگر وہ بیماریوں کا گڑھ ہے تو وہ شفا کا خزانہ بن جاتی ہے، وہ عام سا کپڑا ہے وہ شفا بننے لگ جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو نسبت کی بات ہے، تو محفل میلاد النبی کے تعلق سے اگر کوئی سوال ہو تو پہلے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میلاد النبی کا تعلق کس سے ہے؟ نبی سے ہے، نبی دو جہاں مصطفیٰ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ تو اس محفل کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس امت کے اندر سب سے بڑا درجہ اگر کسی جماعت کا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت کا ہے، اور اب کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا، کوئی اس درجے کو پا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ صحابیوں کا سب سے اعلیٰ درجہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی نسبت ایمان کے حالت میں نبی سے ہو گئی ہے، انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں میں نبی کو بسایا ہے، ان کی آنکھوں کا تعلق نبی سے ہوا ہے، ان کے دل کا تعلق نبی سے ہوا ہے، ان کی سماعت کا تعلق نبی سے ہو گیا ہے، اسی لیے وہ صحابی ہو گئے۔ اب ان کے درجے کو بڑے سے بڑا غوث قطب نہیں پہنچ سکتا۔
تو ان کو یہ مرتبہ، یہ محفل، یہ جو انعام و اکرام ملا ہے، وہ کس سے ملا ہے؟ وہ نبی کی نسبت سے ملا ہے کہ تو جس کو نبی سے نسبت ہو گئی ہے، جس کو نبی کی صحبت مل گئی ہے، جس کو نبی کا دیدار ایمان کی حالت میں مل گیا ہے، جس کو نبی سے تعلق ہو گیا ہے، تو اس کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی اس کے قدم کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اگر کوئی کسی انسان کا تعلق، نسبت نبی سے ہو جائے، کسی انسان کا تعلق نبی سے ہو جائے اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ نبی کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد اس کا درجہ ایسا ہو جائے کہ اس کے درجے کو کوئی پہنچ نہ سکے، تو اسی طریقے پہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی محفل اگر نبی کی محفل بن جائے، کوئی محفل نبی کے ذکر کی محفل بن جائے، نبی کے میلاد کی محفل بن جائے، نبی کے سیرت کی محفل بن جائے، تو وہ محفل تمام محفلوں سے اتنی بلند ہو جاتی ہے جیسے تمام انسانوں میں صحابہ بلند ہے۔ ویسے ہی بلند مرتبہ جو کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمتیں ہیں۔ یہ تو مختصر میں کہ اپنا نام بھی جو ہے کہیں نہ کہیں میلادیوں میں، نبی کی میلاد منانے والوں میں لکھانے کے لیے تھوڑی سی کچھ باتیں عرض کر دے رہے ہیں تاکہ لوگ میلاد شریف کی عظمت کو سمجھ سکے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس امت کو کیا کہا کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، کہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ لیکن یہ بھلائی اور برائی کہاں سے معلوم پڑی؟ یہ خیر امت کا مزدہ کس کے لیے ملا؟ بلا شک و شبہ یہ مزدہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو ملا۔ اس سے پہلے کی قوم بھی بھلائی کی طرف بلاتی تھی اور برائیوں سے روکتی تھی، لیکن ہم کو یہ مزدہ کہ ہم کو بھلائی کے بلانے کے لیے اعلیٰ بھلائی کی طرف بلانے کا موقع ملا، کیونکہ اعلیٰ بھلائی کی تعلیم نبی دو جہاں نے دی اور تمام چھوٹی سے چھوٹی برائیوں کو چھوڑنے کی تعلیم نبی نے دی۔ وہ دولت ہمیں نبی سے ملی، نبی کے صدقے میں ہم خیر امت بنے، ہم خیر امت بنے، جو بہترین امت بنے، تمام امتوں میں بہترین امت ہم بنے۔ وہ کس کے نسبت سے؟ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ تو ہم جو نبی سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ، تو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت کو سمجھو کہ اس کا تعلق نبی کے ذکر سے ہے، تو اس کی بہت، اور نبی کے ذکر سے کوئی نہیں روکتا۔ نبی کا محفل میلاد النبی آپ کیجئے اور نبی کا ذکر جو ہے بلند کیجئے، اور ہر موڑ پر، ہر دم جہاں موقع ملے سیرت النبی کی محفلیں، میلاد النبی کی محفلیں منعقد کر کے اپنے ایمان کو، اپنے قلب کو منور و مجلہ کیجئے۔